یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، یہ گولی وہ گولی 4 گولی فلانی گولی یہ وہ، لیکن روح مریض ہے. اول تو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح مریض بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے اس کا ڈاکٹر کون ہے یہ بھی نہیں پتا. جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ یوں ذائچہ وائچہ بنا کے دے دیتا ہے بھائی یہ وہ. ہماری پبلک بھی اسی میں خوش ہے، ایڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی شادی اپنی مرضی کی نوکری اپنی مرضی کی. یہ اگر دین یہی ہوتا تو پھر رسول خدا کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ کلینی نے کیوں اتنی زحمت کی کہ گاؤں گاؤں دیہات جا کر اصول کافی کے لیے حدیثیں جمع کی؟ اگر یہی دین تھا عزیزان محترم، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ ہم کم از کم زحمت کریں. سائیکیٹرسٹ کو آج دنیا میں لوگ پیسے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ صرف بات سنتا ہے. گھنٹوں فیس دیتے ہیں کہ $1000 بندہ دیتا ہے کیوں؟ تھوڑی دیر بات سننے والا کوئی نہیں ہے. مولانا بیچارہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کہتا، بھائی سنا تو کم از کم سن لیں گے، چپ کر کے سناؤ تو صحیح. کوئی تیار ہی نہیں کہ کوئی اپنی حال احوال کو معاوضہ پریشانی ہے ذہن. عالم دین روحانی ڈاکٹر ہے جس نے صحیح مکتب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس نے پڑھا ہو وہ اصل روحانی ڈاکٹر وہی ہے. اور ظاہر ہے کیسے نہ ہو کہ اس در کے جو بھی غلام ہیں وہ شفا دے دیتے ہیں. خوب یہ تو خود درد ہیں. خوب ایک عالم دین کے شیخ دستغیب جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ زیارت پہ گیا. مریض تھے، ہل نہیں سکتے تھے، کچھ پاؤں میں لرزہ، ہاتھوں میں مشکلات تھی، تو وہ اس کو حضرت حر کے روضے پہ چھوڑ کے چلے گئے اور خود چلے گئے. اب اس نے دیکھا کہ ایک بدو عورت، گاؤں کی عورت عرب آئی ہے. اس نے کیا کیا، اس نے جو جالیاں تھیں اس نے نیچے والی جالی سے انگلی سے پکڑا اور یا کشف الکرب عن وجہ الحسین، کہ اے وہ کہ جس نے امام حسین کے چہرے سے کرب کو دور کیا. ایک شف کربی، مجھے بھی شفا عطا کر. کہہ رہا ہے وہ یہ پڑھتی گئی اور اپنی انگلی کو جالی پہ بڑھاتی گئی اور سیدھی کھڑی ہو گئی اور شفا لے کے چلی گئی. کہہ رہا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے، کیونکہ میں صحیح طرح کھڑا تو ہو نہیں سکتا تھا، میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر زری تک پہنچایا اور پھر اس طرح ایک ایک کر کے پڑھتا رہا. جب میں اوپر تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں طاقت آ گئی. یہ تو ایسے ہی دے دیتے ہیں عزیزان محترم. بات یہ کہ لینے والے ہم بن جائیں، یعنی جو لینے والا بن جائے گا اس کو سب عطا ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو. توسل کر لے. جو اپنے حدود میں ہمیں لا مکان لا زماں کر سکتے ہیں ان کے لیے مکان کوئی قید نہیں ہے. وہ کسی بھی جگہ پر آپ کی بات کو سن سکتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا کہ ملائکہ کا ایک گروہ زیارت پہ آتا ہے، کتنے؟ 70,000، اور ایک اور گروہ لائن میں کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب یہ جائے گا تو دوسرا آئے گا. اور کہتے ہیں کہ جب سے شروع ہوا ہے ابھی تک گروہ کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے. یعنی اتنے مشتاق ہیں ملائکہ امام حسین کی زیارت کے. میں کتنا مشتاق ہوں. اور اصل زیارت وہی ہے کہ جب انسان زیارت پہ جائے تو صاحب زیارت، یعنی جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس سے ملاقات کر کے آئے. میں اکثر لوگ یار ہمیں بھی توفیق ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں تو لوگ آ کے کیا باتیں کر رہے ہیں، میں 6 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. عزیزان محترم، زری کو چومنا اچھی بات ہے، لگائیں، لیکن ہدف یہ نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ میں اپنے دل سے امام کی زیارت کروں. شاید میں فاصلے پہ کھڑا ہوا ہوں لیکن میں گفتگو تو کروں امام سے. ہم وہاں جا کے بھی کہیں اور ہوتے ہیں. جیسے ابھی مجلس میں بہت سارے لوگوں کے ذہن کہیں اور ہوں گے، وہ نیچرل ہے. جو سارا دن کی پریکٹس ہے وہ یہی کرتا ہے، آدمی کیا کرے.
ابھی سوچ رہا ہوگا کتنے بجے ختم ہوں گے، مولانا صاحب بہت نصیحتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں 15 منٹ رہ گئے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اب یہ کب اٹھیں گے، کب جائیں گے، وہ واہ واہ بھی کریں، کوئی کلام ولام بھی سنائیں، خوب نیچرل ہے، خوب ہے، بہرحال کیا کریں. ہماری واہ واہ یہی ہے کہ وہ راضی ہوں. آپ کی واہ واہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہو، لیکن ہماری واہ واہ یہ ہے کہ وہ راضی ہوں. اگر وہ راضی ہو گئے تو کائنات آپ کی ہے، جو دل چاہے لے لیجئے. اور لینے والے ان کی بارگاہ میں جب دیا بھی جاتا ہے تو کچھ نہیں لیتے، کہتے ہیں ہمیں تو آپ ہی چاہیے بس. تو عزیزان محترم، خوب عشق ایسی ہی ہے. عشق ایسا نہیں ہے کہ وہ سب عطا کر دو، سب دے دو، سب دے دو. رسول خدا کو کیا کہا کہ یہ دے دو، عرب کی حکومت دے دو، یہ دے دو. کیا کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو؟ کہا کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، مگر میں اس ایک کی عبادت سے نہیں ہٹنے والا. عشق یہی ہے کہ امام حسین کو بھی کتنے موقع دیے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلاں کر لیں، سب دے دیا. بچہ بھی دے دیا، بوڑھا بھی دے دیا، بھائی بھی دے دیا. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ بولے کہ میرا تو یہ غم ہے. نہیں، آپ کا جتنا بڑا بھی دنیا کا غم ہو، جب آپ امام حسین کے غم کو دیکھتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. چاہے بچے کا ہو، چاہے بوڑھے کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے باپ کا، چاہے بہنوں کا ہو، کچھ بھی ہو. مگر کیوں ہے؟ تاکہ ہم جاگیں، ہم اس دین کی بقا کے لیے آگے بڑھیں. اگر ہم آگے نہیں بڑھ پائے عزیزان محترم، اگر ہم اس طرح جس طرح ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے، تو پھر ہم آپ کچھ بھی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو کے چلے جائیں، لیکن مولا خوش نہیں ہوں گے.